نیوتا دینا جائز نہیں ہے۔ ایک بدلہ وہ ہے جو آج ہمارے معاشرہ میں پھیل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو بدلہ دینے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس غرض سے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرہ کے لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، یا اس نیت سے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر یہ شخص ضرور دے گا، جس کو نیوتا کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کسی کو دیتا ہے تو باقاعدہ اس کی فہرست بنائی جاتی ہے، فلاں شخص اس نے اتنے دیے، فلاں شخص اس نے اتنے دیے، پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جب اس شخص کے یہاں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، جس نے دیا تھا اس کو پورے توقع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا یہ کم از کم اتنا مجھے واپس دے گا، اور اگر اس سے کم دے تو شکوے ہونے لگتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بدلہ بہت خراب ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے سود سے تعبیر فرمایا ہے، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یعنی تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ ہو جائے، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ تم اللہ کے رضا کے خاطر زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں نیوتا کو سود سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس نے مجھے شادی کے موقع پر دیا تھا، میرے ذمہ فرض ہے کہ میں بھی اسے ضرور دوں، اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرہ میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ مجھے مقروض سمجھے گا، یہ گناہ میں داخل ہے، اس میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے ہمیں نیوتا سے بچنا چاہیے۔